شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات الاشراک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے شرک کرنا، اور دوسرے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہے سود کھانا. سود خوری، ربا کا استعمال کرنا، یہ ان 7 بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے جسے بازار نے بسند صحیح روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبائر 7، بڑے گناہ 7 ہیں. ان میں سے ایک ذکر کیا ہے اکل الربا، سود کھانا. تو اسلام میں سود کو کھانا، سود کو لینا، سود کو دینا، سود پر گواہ بننا، سودی تحریر لکھنا، سود کے معاملے کا منشی اور محرر بننا، یہ سب کے سب حرام ہونے میں اور گناہ میں شریک ہونے میں برابر ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو اس قدر مدہوش، اس قدر پاگل ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو پاگل بنا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود لینا دینا اور تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا دونوں برابر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے تجارت کو، بیچنے کو، خریدنے کو، لینے کو، دینے کو، معاملات کرنے کو حلال اور سود لینے اور دینے کو حرام قرار دیا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان جو سماج میں زندگی گزارتا ہے، اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سی چیزیں اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی زندگی کا تقاضا ہے. وہ ساری چیزیں اگر خود بنانا چاہے، خود تیار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو گوشت چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، اس کو ٹوپی چاہیے، اس کو جوتا چاہیے، اس کو دوا چاہیے، اس کو علاج چاہیے، اس کو بستر چاہیے، اس کو چارپائی چاہیے. بہت سی ضرورتیں انسان کی جو دنیا میں انسان کو چاہیے.
مگر ساری چیزیں وہ خود بنا لے، خود تیار کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیع اور شراء کو درست قرار دیا ہے۔ دنیا میں انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم بے تحاشا محبت کرتے ہو مال سے۔ تو اگر کسی کے پاس میز ہے، کسی کے پاس گلاس ہے، کسی کے پاس چشمہ ہے، کسی کے پاس ٹوپی ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کو کیوں دے گا؟ کوئی بھی آدمی اپنا مال دوسرے کو آسانی سے نہیں دینا چاہتا۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے بیع کو مشروع قرار دیا ہے تو انسان ٹوپی کی قیمت لے گا اور ٹوپی آپ کو دے دے گا، گلاس کی قیمت لے گا اور گلاس آپ کے حوالے کر دے گا۔ آپ کو میز چاہیے، اس کے پاس میز ہے، وہ ٹیبل آپ کو دے گا اور پیسہ آپ سے لے لے گا۔ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کی مال کی محبت، اس کی فطرت میں جو مال سے الفت ہے وہ تقاضا بھی باقی رہ جائے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ فرض کر لیں کہ اگر یہ تجارت، یہ خرید و فروخت اگر جائز نہ ہو تو انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، یا اگر پوری ہوں گی تو انسان چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، غصب کرے گا، بے ایمانی کرے گا، طاقتور کمزور پر قبضہ کر کے اس کا مال چھین لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک انسان جہاں بلد ہے اس کو دوا چاہیے، ایک انسان بیمار ہے اس کو ٹیبلٹ چاہیے، اور آپ اس کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ سماج پورا بدامنی اور فساد کا منظر پیش کرتا۔ اس حکمت کے ناطے اللہ رب العالمین نے بیع کو، تجارت کو، خرید اور فروخت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان پیسے کا مالک ہے، وہ مالدار ہے، اس پیسے کے ذریعہ وہ انسان دوسرے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مال دوسرے کو دے کر کے وہ جو دوسرے کو مال دیا ہے اس مال سے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ نے کہا کہ مجھے قرض دے دیجئے، میں نے کہا میں آپ کو 1,00,000 روپیہ یہ قرض دیتا ہوں 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، لیکن میں آپ سے 1,10,000 روپیہ واپس لوں گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر یہ 1,00,000 روپیہ میرے پاس رہتا، میں تجارت کرتا تو اس سے 10-20 ہزار روپیہ کماتا، اب تم کو دے دوں گا تو میرا مال منجمد ہو جائے گا، ایک جگہ پار رہے گا، میں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت کے بدلے میں جو میرا پیسہ آپ مشغول کر رہے ہو، مجھے آپ سے اس کا بدلہ چاہیے، اور وہ 10,000 روپیہ میں لوں گا۔ تو یہ جو پیسہ میں 10,000 حاصل کر رہا ہوں 6 ماہ کے بدلے میں، اسی کا نام سود ہے۔ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیسے کو قرض دے کر اس کے بدلے میں نفع حاصل کرنا، کسی بھی چیز کو قرض دے کر اس کے بدلے میں اضافی فائدہ حاصل کرنا، یہ سود ہے۔ آپ جب بھی کسی کو کوئی مال دیں اور اس مال میں ادائیگی کے وقت زیادتی کی شرط ہے، دیا ہے 10,000، وصول کریں گے 10,000 1 روپیہ، 10,000 100 روپیہ، تو یہ 1 روپے اور 100 روپے کی جو زیادتی ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آدمی جس نے قرض لیا ہے وہ مجبور ہے، وہ فقیر اور محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے کے بدلے میں اس سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے سود۔ اس لیے وقت کے بدلے میں، آپ لکھ لیں، وقت کے بدلے میں جو پیسہ حاصل کیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ پیسہ کا مطلب زائد نفع، زائد کمائی، زائد مال جو حاصل کیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بد ذہنی یا بد تصوری یا بد فکری یہ پائی جاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو سود چلتا تھا وہ سود مالدار اور ساہوکار بڑا آدمی فقیروں کو دیتا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے لے جاتا تھا۔ یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
مان لیجیے 1000 روپیہ قرض لے گیا 3 مہینے کے لیے. اب جب تیسرا مہینہ گزرا تو قرض خواہ مقروض سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اما توفیا و اما تربیا، یا تو قرض میرا واپس کرو یا پھر سود بڑھاؤ. اب اگر 3 مہینے کے بعد 1000 کو 1100 روپیہ بنانا طے ہوا تھا، تو اگر وہ 3 مہینے کی مدت اور بڑھائے گا تو جو یہاں 100 روپیہ بڑھایا ہے مزید 1100 پہ 110 روپیہ اور بڑھائے گا، اور پھر یہ قرض در قرض یا سود در سود یا نفع در نفع اس سے قرض لے گا. یہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا. مگر ہمارے ماڈرن زمانے میں، موجودہ زمانے میں جو تجارتی قرض لیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ بزنس کرنے کے لیے اور تجارت ڈالنے کے لیے، کوئی بھی پیشہ ڈالنے کے لیے بڑا بڑا قرض لیا جاتا ہے. 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 50 لاکھ 10 کروڑ یہ قرض لیا جاتا ہے. کمانے کے لیے لیا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں لیا جاتا. اس لیے یہ جو بزنس کا قرض لیا جاتا ہے، بزنس کے لیے جو سود لیا جاتا ہے یا قرض لیا جاتا ہے، اس میں اگر سود لیا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 کروڑ ہم نے قرض لیا ہے تو ہم مہینے میں 1 کروڑ کما بھی کر رہے ہیں، اس پیسے سے ہم نفع بھی حاصل کر رہے ہیں. اس 10 کروڑ سے مہینے میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ. تو اگر 20 لاکھ ہم کما رہے ہیں اور اس کو 1 لاکھ روپیہ ماہانہ دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ موجودہ زمانے کی وہ تھیوری ہے جو اللہ کے حکم سے بغاوت پر مبنی ہے، اللہ کی شریعت کو کینسل کرنے کے تصور پر مبنی ہے. اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ آواز تھوڑا کم کر لیجیے اور کم کیجیے. یہ جو اللہ کے دین کو پامال کرنے کی دنیا میں سازشیں ہوتی ہیں، ان سازشوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ جاہلیت میں اسلام کے آنے کے بعد بزنس کے لیے سود یا قرض نہیں لیا جاتا تھا. یہ بات جھوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے قرض لیا جاتا تھا. اس کے بہت سے نظائر اور دلیلیں موجود ہیں. اس لیے کہنا کہ موجود نہیں تھا، بنیادی طور پر یہ بات جھوٹی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں مسلمانوں کی باہمی خیرخواہی کے ناطے قرض حسن کا تصور دیا ہے اور تعلیم دی ہے. من اقرض الفا فکأنما تصدق ب500. دوسری حدیث میں ہے من اقرض مرتين فكأنه تصدق مرة. کہا جس نے کسی کو 1000 قرض دیا اس نے گویا کی 500 روپیہ صدقہ دیا اللہ کی راہ میں. نوٹ کر لیجئے، جس نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا اس نے گویا کی 500 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی کو 2 مرتبہ قرض دیا تو گویا کہ اس نے 1 مرتبہ صدقہ دیا. تو اسلام تعلیم دیتا ہے قرض حسن کی کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہے کسی کو، وہ پیسہ آپ کہہ رہے ہیں منجمد ہو گیا. یہ دنیا داری کا تصور ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے تو آپ نے 50,000 اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. معمولی بات ہے یہ. آپ نے 10 لاکھ قرض دیا کسی کو، 5 لاکھ روپیہ یا اللہ کے ہاں آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ درج ہو گیا. یہ اجر، یہ فضیلت آپ نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یہ بات اسلام اس تصور کو اور اس آئیڈیالوجی کو اسلام گوارا نہیں کرتا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو قرض دیا ہے یا آپ نے جو 10 کروڑ کا قرض لیا ہے بینک سے، کمپنی سے یا کسی بھی جگہ سے، وہ قرض لینے کے بعد آپ نے جو بزنس کھڑا کیا ہے اس بزنس میں محنت کس کی ہے؟ مقروض کی، محتاج کی. وقت کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ مقروض کا، محتاج کا. اور دانائی، حکمت اور تجربہ کس کا کام کر رہا ہے؟ مقروض کا. ساہوکار نے، کمپنی نے، بینک نے تو صرف پیسہ دے دیا، وہ آرام سے گھر بیٹھا ہوا ہے. اب ہماری محنت، ہماری مشقت، ہمارا علم، ہمارا تجربہ، اس میں دوسرا آدمی کیوں شریک ہوگا؟ کس ناطے شریک ہوگا؟ اور کس وجہ سے وہ ہماری محنت کردہ جو مال حاصل ہوا ہے اس میں وہ کس بنیاد پر حصے دار ہوگا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا
کہ تجارت کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس قرض میں بھی اگر سود وصول کیا جائے ایک متعینہ نسبت سے پرسنٹیج طے کر کے بطور منافع اس میں سے کمائی کی جائے تو وہ بھی سود ہے اور وہ اسلام میں حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے بینکوں میں جو قرض ہم لوگ لیتے ہیں، کیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے مول صاحب گھر بنانا ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے مول صاحب گاڑی لینا ہے، ہمارے پاس شادی بھی نہیں ہے شادی کرنا ہے، اس لیے ہم کو بینک سے قرض لینا ہے، یہ قرض بھی ان حرام سودوں میں شامل ہے، یہ قرض بھی ان حرام چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 کبیرہ گناہوں میں سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا کھانا، سود کا کھلانا، سود کی تحریر تیار کرنا، اس کا گواہ بننا، اس کا محرر اور منشی بننا، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے جب ہم نے یہ معاہدہ کیا، کاغذ پر دستخط کیا کہ ہم کو 10 لاکھ روپیہ چاہیے گھر بنانے کے لیے اور اتنی مدت میں ادا کریں گے، اتنی مدت کے بعد اتنے % ہم آپ کو سود دیں گے، دستخط ہم نے جب کر دیا تو ہم جرم میں شریک ہو گئے۔ بعد میں نوبت آئے گی دینے کی کہ نہیں، وہ بات کا مرحلہ ہے۔ ابھی ہم نے جو رضامندی کا ایگریمنٹ پیپر جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ہمارے گنہگار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور آپ سن لیں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں انسان کی مجبوری کے ناطے اس وقت حلال ہوتی ہیں جب اس کی ضروریات 5 میں سے کوئی ایک چیز انتہائی برباد ہو رہی ہو یا انتہائی زیادہ ضرر اور نقصان ہو رہا ہو۔ ضروریات 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا دین ہمارا آیا ہوا ہے 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے، انسان کے جان کی، انسان کے مال کی، انسان کی عقل کی اور انسان کے نسب کی۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے پوری شریعت بنائی ہے۔ انسان کی جان محفوظ رہے، انسان کا مال محفوظ رہے، انسان کا دین محفوظ رہے، انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کا نسب محفوظ رہے، یہ پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ اسی لیے جو چیزیں ان 5 چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی مجبوری کے ناطے، کسی سخت پریشانی کے ناطے ان میں سے کسی کو سخت نقصان پہنچنے والا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان بھوک سے مر رہا ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر سور کا گوشت نہیں کھائے گا، حلال کھانا اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو ڈر ہے اگر سور کا گوشت نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا جان نکلنے کے قریب پہنچ جائے گی، تو وہ سور سے کھا لے گا، سور کا گوشت کھائے گا، لیکن کتنا؟ الضرورتو تقدر بقدرها، صرف جان بچانے کے لیے کہ جان نہ جانے پائی اتنا کھا لے گا، پھر بعد میں حلال غذا ملے گی تو اس کو کھا کر اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن کتنا مجبوری میں جب حرام حلال ہوتی ہے تو صرف اتنا جس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے، جس سے وہ جان انسان کی محفوظ رہ جائے۔ اب آدمی جیسے کسی جابر اور ظالم انسان نے پکڑ لیا آپ کو، دیکھو کہو جے رام جے رام، جے کرشن اور جے شنکر یا جو بھی نعرے لگواتے ہیں کہو، ورنہ گولی رکھ دیا کنپٹی پہ مار دیں گے۔ اب یا تو جان بچائیں یا یہ کلمہ کہیں جو کہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان بیٹھا ہوا ہے، مجبور کر دیا گیا بندوق اور تلوار کی نوک پر تو کلمہ کفر کہہ دے گا اور کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا پہلے ہے اور باقی دوسری چیزوں کی حفاظت اس کے بعد ہے۔ تو مجبوری میں صرف اس قدر گنجائش ہوتی ہے، شادی کرنا یہ مجبوری نہیں ہے، بلڈنگ بنانا گھر کے لیے
یہ مجبوری نہیں ہے. گاڑی خریدنا زندگی کی آسائش کے لیے یہ مجبوری نہیں ہے، یہ زندگی کی تحسینیات ہیں، زندگی کو خوشگوار بنانے کے سامان ہیں، زندگی گزارنے کا لازمی جز، زندگی باقی رہنے کا ضروری حصہ نہیں ہے. یہ زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے لیے کبھی بھی حرام چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ غلط فہمی میں ہیں وہ لکھ لیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حرام چیز صرف اس صورت میں حلال ہوتی ہے کہ جب آپ کو دین بچانے کی بات ہو، جب آپ کو جان بچانے کی بات ہو، جب آپ کو مال بچانے کی بات ہو، جب آپ کی عقل کو شدید ضرب لگ رہی ہو، یا آپ کے نسب کو متہم کیا جا رہا ہو، یا آپ کے نسب کو اتیا پانچا کیا جا رہا ہو، تب کوئی حرام چیز آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے. لیکن اتنا نہیں کہ بس جتنا چاہ مل گیا استعمال کرو، نہیں. الضرورت تقدر بقدرها، جتنی مجبوری ہے اتنا آپ کے لیے حلال ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے وہ سب آپ کے لیے ویسے ہی حرام رہے گا جیسے پہلے وہ چیز آپ کے لیے حرام تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو میرے دوستو، میں نے اسلامی شریعت میں دیکھا صرف 2 گناہ مجھے ایسے ملے جن پر اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور وہ دونوں ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور پوری شریعت میں بہت سے حرام چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، بہت سے محرمات کا تذکرہ کیا ہے، مگر میں نے اپنی معلومات کی حد تک دیکھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی، آمادہ جنگ ہو جانے کی دھمکی دیا ہے. ان میں سے ایک ہے سود، اور دوسرے اللہ کے اولیاء کی توہین اور ان کی تحقیر. بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دیا، اس کو اذیت پہنچائی، اس کو رسوا کیا اور اس کو درد سے دوچار کیا، تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اس لیے اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندوں، اللہ کے متقی بندوں اور اللہ کا قرب رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے والوں سے دشمنی کرنا، انہیں تکلیف دینا، یہ اسلامی شریعت میں وہ گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. دوسرا گناہ ہے سود. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو جو باقی سود ہے سب چھوڑ دو اگر تم صاحب ایمان ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو باقی مادہ سود سے اب چھٹکارا حاصل کر لو، آج کے بعد اس سے باز آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نہیں کرتے ایسا، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے ہمت ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی؟ یہ جرم معمولی نہیں ہے، یہ گناہ آسان نہیں ہے میرے دوستو. یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والذنوب التی لا تغفر، ان گناہوں سے بچو جو ناقابل مغفرت ہیں، ان گناہوں سے بچو جن کو اللہ رب العالمین توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا. الغلول ومن غل یاتی یوم القیامت بما غلا، کہا کہ خیانت اور دھوکہ اس سے بچو، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن جتنی خیانت کیا ہے سب لے کر کے آئے گا، لاد کر کے لائے گا اپنی پیٹھ پر کہ دیکھو یہ میں نے دنیا میں خیانت کر کے یہ مال حاصل کیا تھا. والربا، اور دوسرا گناہ جو ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے، وہ ہے سود. ومن یاکل الربا یاتی یوم القیامت مخبوطا یمسہ الشیطان مجنونا، کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن دیوانے اور پاگل بن کر کے آئیں گے، جیسے شیطان نے ان کو پکڑ لیا ہو، شیطان نے ان کی عقل چھین لی ہو، دیوانہ اور پاگل بن کر کے قیامت کے دن آئیں گے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھو، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والے قیامت کے دن پاگل بن کر کے آئیں گے، عقل ان کی معاف ہو چکی ہوگی، شیطان نے ان کو دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہوگا، مجنون دیوانے کی شکل میں آئیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے سود کے کھانے والے پر اور سود کے کھلانے والے پر۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے سود کو کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اس کے منشی پر اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور کہاں گناہ میں سب کے سب برابر ہیں، سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سود کی گواہی دینے والا بھی، کہ ان کو دے دو بہت ایماندار آدمی ہے، آپ کا قرض ادا کر دیں گے، آپ کا قرض ڈوبنے نہیں پائے گا، یہ گواہی دینے والا بھی گناہ میں سود لینے اور دینے والے کے برابر ہے۔ یہ گناہ میں سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے بازار وغیرہ نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو گنایا، اس میں سے آکل الربا وموکلوہ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے کھانے والے اور ساتھ سود کے کھلانے والے، یہ سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، ان پر لعنت برسائی گئی ہے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا بضع وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ، کہا کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں سب سے کمتر دروازہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سود کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ یہ سود کے جو 72 دروازے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 بابا والشرک مثل ذلک، سود کے 72 دروازے ہیں اور شرک کے بھی 72 دروازے ہیں، شرک کے بھی 72 دروازے ہیں۔ کان کھول کر سن لو میرے دوستو، تو شرک اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچاؤ کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسے معاملات میں، تجارت میں اور خرید و فروخت میں سود سے اپنے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، الربا 72 حوبا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ وَأَعْلَاهَا، اور دوسرا لفظ وَأَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ عِرْضِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، کہا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سب سے کمتر دروازہ سود کا یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور سب سے بڑا سود، سب سے بڑا ربا مسلمان آدمی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، مسلمان آدمی کو سرے راہ بے آبرو کرنا، اسے سرے راہ بے عزت کرنا اور اس کی آبرو پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، یہ سود کا سب سے اعلیٰ دروازہ ہے۔ احمد کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم و ربن یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ،
سود کا 1 درہم 1 روپیہ جو انسان جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، سود کا 1 سکہ جو انسان جان بوجھ کر کے استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ 1 روپیہ سود کا لینے اور دینے کا گناہ 36 مرتبہ زنا کاری کرنے سے زیادہ گناہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان تقریر کیا، ہم کو خطبہ دیا اور سود کی خطرناکی، سود کی جو مضرت اور نقصان دہی ہے اس کو بیان کیا، سود سے ڈرایا اور کہا کہ تم جو 1 روپیہ سود کا کھاتے ہو اور تمہارے پاس اس کا علم ہوتا ہے، گناہ میں یہ اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زناکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے اس کا۔ یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا اور سود کی برائی، اس کا نقصان اور اس کی مضرت کو اتنے واضح انداز میں امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس لیے آپ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ۔ دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ سود لے لیں گے تو مال بہت بڑھ جائے گا، اور ظاہر میں وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، یربی اللہ الصدقات ویمحق الربا، اللہ تعالیٰ صدقہ کو فروغ دیتا ہے لیکن سود کو مٹا دیتا ہے، سود کو فروغ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی سود کو بکثرت لیتا اور دیتا ہے تو لوگوں کو دکھائی دیتا کہ اس کے پاس بہت مال ہے، مگر انجام کار کے طور پر اس کا مال ٹوٹے اور خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بھی سود لیتا ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ بہت ہے، مگر انجام کار جب نتیجہ آتا ہے تو بالکل خسارہ، نقصان اور بربادی نکلتا ہے اس کا انجام۔ اسی لیے دوسرے لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من احد اکثر من الربا یا ان الربا وان کثر فعاقبته الى قل، کہ ربا اگرچہ بظاہر زیادہ دکھائی دے، سود کا مال انسان کو بظاہر بہت دکھائی دے، مگر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نقصان کا شکار ہو کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، دنیا کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بہت مال ہے، مگر جب نتیجہ آتا ہے تو ایک تو دنیا میں بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں یہ جو شیئر مارکیٹ چل رہی ہے، آدمی سوتا ہے تو ارب پتی ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہو تو پتہ لگا چوراہے پہ فقیر بن کر کے آ گیا، ساری دولت اللہ نے دریا برد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ سب سود خور لوگ ہیں، سودی معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے تباہی کے دلدل میں گرا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت کے قریب سود، زناکاری اور شراب نوشی یہ عام ہو جائے گی، اس کو فروغ ملے گا۔ اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی المرء زمان لا یبالی بما اخذ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے حاصل کیا، حلال سے حاصل کیا یا حرام سے حاصل کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زمانہ ہمارے پاس آ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہوں جس میں لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز کھو دیا ہو، جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیا ہو، درست اور نادرست کی تمیز ختم کر دی ہو۔ سوچئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ما ظہر الربا والزنا فی قوم فی قریۃ الا استحلوا عذاب اللہ فیہا، جس بھی بستی میں، جس بھی گاؤں میں سود خوری اور زناکاری عام ہوتی ہے، اس گاؤں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ظہر الربا فی قوم الا استحلوا عقاب اللہ علیہم،
جن بھی لوگوں کے درمیان، جس بھی قوم میں سود کو فروغ حاصل ہوتا ہے، سود خوری جس میں پروان چڑھتی ہے، وہ سب کے سب اللہ کی عذاب کو دعوت دیتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے سود کی وہ خطرناکی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو ڈرایا ہے، ہم انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، وہ دونوں مجھے لے کر کے ارض مقدسہ ایک مبارک سرزمین پر لے کر کے گئے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں خون کی ایک نہر ہے، خون کی ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر ایک آدمی ہے، وہ منہ کھولے ہوئے ہے، اور نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے سامنے پتھروں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی جب وہاں سے کنارے آنا چاہتا ہے تو منہ کھولتا ہے اور یہ پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے کنارے، پھر یہ آدمی دوسرا پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ایسی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو خون کی نہر میں ہے، پتھر کھا رہا ہے؟ کہا کہ یہ سود خور انسان ہے، دنیا میں سود کھانے اور کھلانے والا انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں فقیروں کو، محتاجوں کو اپنی دولت کا نشانہ بنا کر زبردستی ان سے سود وصول کرتا تھا، اور یہی لوگوں کا خون پینے کے مشابہ اس کو خون کے تالاب میں کھڑا کیا گیا ہے۔ لالچ بھی ہمیشہ زیادہ مال کمانے کی آرزو تھی، اسی لیے اس کو بار بار اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے کہ لو کھاؤ دنیا میں جو مال تم کھا رہے تھے۔ یہ وہ عذاب ہے جو عالم برزخ میں دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کے علاوہ ہے، یہ عذاب قبر کہہ لیں آپ۔ اس قدر شدید عذاب ہے ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو سود سے نہیں بچاتے۔ میرے دوستو، موجودہ زمانے میں جو صہیونی الغار ہے اسلامی معاشرے پر، اور جو مغربی مکر ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری مالیات، ہماری اقتصادیات اور ہمارے اکنامک اسلامی تعلیمات سے متعلق ہے، اور اسی کا ایک جز ہے کہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر لین دین میں ایسا سود کو داخل کرنے کی چالیں چلی جاتی ہیں کہ ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ ایک ٹیبل ہے میرے پاس ہے، آپ آئے خریدنے کے لیے، مجھے صاحب مجھے ادھار دے دیجئے، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ 5000 روپے کا آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ پیسہ ابھی دیتے ہو تو اس کا دام ہے 4000 روپے، اگر 6 مہینے کے بعد دو گے تو اس کا دام ہے 5000 روپے۔ اب وہ مجبور آدمی ہے، پیسہ نہیں، ان کو لے جانا ہے، تو لے کر کے چلے گئے۔ مجھے کتنا ملا؟ 5000 روپے 6 مہینے میں ملے گا، لیکن دام تو ٹیبل کا کتنا ہے؟ 4000 روپے۔ 1000 مجھے کیوں ملا؟ 1000 وہ جو وقت میں نے دیا ہے 6 مہینے کا، اس کے بدلے میں مجھے یہ روپیہ یا 1000 کا یہ نفع حاصل ہوا ہے۔ اور اس کو سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے چھوٹی مثال دیا ہے، آپ آئے گاڑی خریدنے کے لیے، گاڑی آپ نے قسط پر نکال لیا، آپ نے اس کو وہ کیا کرواتے ہیں جو بینک سے لون کرواتے ہیں، فائنانس کروا دیا، فائنانس کروا دیا۔ گاڑی کا دام ریئل میں، حقیقت میں 15 لاکھ روپے ہے، لیکن خریدنے والا کتنا ادا کر رہا ہے؟ 16 یا 17 لاکھ روپے ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ 2 سال کے اندر اس کو ادا کرے گا، آج نہیں ادا کرنے کی طاقت ہے۔ تو گویا کہ وہ مجبور انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے 2 لاکھ روپے زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو سود کی یہی تباہی ہے کہ مالدار مزید مالدار ہوتا جاتا ہے، اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اور فقیر مزید فقیر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مال دن بدن گھٹتے جاتا ہے۔ وہ مال جو قرض لایا ہے وہ قرض ادا کرنے میں تباہ ہے، نفع کہاں سے کمائے گا؟ موجودہ جو حکومت نے وہ جو بنایا ہے
کسان یوجنا پالیسی یا جس کے لیے پچھلے دنوں ہنگامہ چل رہا تھا، اس کا جو بنیادی شر ہے وہ یہی ہے کہ کسان زندگی بھر تباہ رہے گا اور جو اس کا مالک ہے وہ زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تو کسان کو کچھ نہیں ملے گا، وہ قرض کے نیچے ڈوبتا جائے گا ڈوبتا جائے گا ڈوبتا جائے گا۔ اور آج بھی پورے ملک میں کسانوں کی خودکشی کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اسی لیے ہے۔ اور جو موجودہ راسمالی سرمایہ دارانہ نظام ہے یورپ کا، کیونکہ اشتراکی جو نظام تھا، کمیونزم جو سسٹم تھا تجارت کا، وہ تو دم توڑ چکا، کیونکہ وہ غیر فطری نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا کیا ہے، اس لیے مال کی ملکیت ہر انسان کے فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطرت سے جنگ کر کے جو کمیونزم کا نظام ہے اس نے مال کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، انسان بے ملکیت ہو کر کے رہ گیا، تو وہ تو چل نہیں سکا، 70 سال بھی دنیا میں زندہ نہیں رہا کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ مگر موجودہ زمانے میں جو نظام چل رہا ہے راسمالیت کا، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے، یہ یہی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے دن بدن اس کی دولت بڑھتی جائے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے دن بدن تحت الثری میں داخل ہوتا جائے، فقیر مزید فقیر ہوتا جائے اور مالدار مزید مالدار ہوتا جائے۔ یہ موجودہ نظام ہے جو ہمارے سر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کم سے کم جس پیمانے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر کے پیمانے پر، اپنے معاشرہ اپنے ماحول کے پیمانے پر، وہاں تو ہم کو اللہ کی تعلیمات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک بھی ہم سے ہو سکتا ہے، وہاں تک اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سود کا معاملہ میرے دوستو انتہائی سنگین اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دنیا میں انسان کو محسوس ہو نہ ہو، ہمیں اس کا احساس ہو نہ ہو، مگر دین ہمارا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، دین ہمارا ہمارے اوپر یہ تازیانے برسانے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہم سود سے باز نہیں آئے تو ہم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہے ہم میں سے کسی کے پاس طاقت کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اور سوچو، جو انسان دنیا میں سود لے کر کے اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا رہا زندگی بھر، مرنے کے بعد وہ جب رب کے سامنے آئے گا تو کیسے اس کی رحمت کی امید لگائے گا؟ دنیا میں دشمنی کا اعلان ہے، دنیا میں لڑائی کا اعلان ہے، دنیا میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دشمنی کی ہے تم نے دنیا میں اللہ سے، لڑائی کی ہے تم نے دنیا میں اللہ سے، جنگ کے اعلان کو ایکسپٹ کیا ہے تم نے دنیا میں، اور آخرت میں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کر دے؟ کیسے ہوگا؟ ذرا ایک بات سوچو میرے دوستو، ایک بار غور کرو آپ اس پر، اور یہ بات سمجھ لو کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ گناہ نہیں چھوڑتے تو ہم اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس کی خطرناکی کو، اس معاملے کی نزاکت کو آپ محسوس کیجئے، اور یاد رکھیے کہ کسی بھی قرض کے بدلے میں اگر متعین نفع، مشروط نفع آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سود ہے۔ اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دو، نام بدل دو، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے حرام کو حلال کرنے کے لیے نام بدل دیں گے، نام تبدیل کر دیں گے، اور نام بدل کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ آج سود کو کیا کہا جاتا ہے؟ انٹرسٹ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا نام فائدہ ہے۔ عربی میں اسے سود نہیں کہا جاتا، ربا نہیں کہا جاتا، اسے فائدہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کو، شراب کو شراب نہیں کہا جاتا، شراب کو کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی مشروب ہے، یہ روحانی شربت ہے جو انسانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ بدکاری کو بدکاری نہیں کہا جاتا، ان کو سیکسول ورکنگ کہا جاتا ہے، سیکس ورکر کہا جاتا ہے بدکاروں اور زناکاروں کو۔ نام تو بڑا خوبصورت لگتا ہے لوگوں کو، لیکن حقیقت میں وہ حرام ہے اللہ کی نظر میں۔ نام بدلنے کی وجہ سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ اور اس سود کے حرام ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ وقت کے بدلے میں جو زائد نفع اور جو زائد مال کمایا جائے وہ سود ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے میری خصوصی دعا ہے کہ اس رات کی سعادتوں میں اور اس رات کی برکتوں میں ہمارے دامن کو اس لعنت سے پاک کر دے اور ہمارے دل میں اس گناہ کی قباحت اور اس گناہ کی خطرناکی کو اتنی مضبوط طریقے سے ڈال دے کہ ہمارے دل میں اس سے گھن پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.